السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ آج دو ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں گے، خاص طور پر ایک افغان ویزا جس میں افغانیوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر پاکستان جو ہے افغانوں کو ویزا فراہم کرے، لیکن پاکستان ابھی ویزا فراہم نہیں کر رہا اور ہر چیز کے اوپر ایک ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے کہ ہم ویزا فراہم نہیں کریں گے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں جو کہ پاکستان کا ویزا مانگنے کے لیے اتولے ہوئے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی اور ملک کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہا؟ اس کے حوالے سے ہم جانیں گے۔ اور دوسرا، پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی ہر قسم کی تجارت بند کی ہوئی ہے اور افغانستان کو پاکستان کی اشیاء خوردنوش چاہیے، اور یہ ایک ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے۔ اس ڈیڈ لاک کو کیسے ختم کیا جائے گا، اور پاکستان نے افغانستان کے متبادل کون سا روٹ پکڑا ہے، اور افغانستان نے پاکستان کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کس ملک کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے، اور کتنے ملین ڈالر کی جو تجارت ہے ان کے درمیان ہونے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو تجارت ہو رہی ہے افغانستان کی دیگر ممالک کے ساتھ، وہ لوگ افغانستان کی حکومت کے اوپر یقین کر رہے ہیں یا افغان عوام کے اوپر یقین کر رہے ہیں؟ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے جو کنٹینٹ ہے یہ کیسا لگا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تجارت کی۔ پاکستان نے خاص طور پر افغانستان کے ساتھ 3 مختلف راہداریوں سے تجارت جاری رکھی ہوئی تھی، جس میں اسپن بولدک، چمن بارڈر اور ترخم بارڈر شامل تھے، اور یہاں سے ہم سالانہ کم و بیش 1 بلین سے لے کے 1.5 بلین ڈالر کی جو تجارت ہے وہ کرتے تھے، اور یہ واحد ملک تھا جس کے ساتھ پاکستان اپنے ایک تجارتی پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ سرپلس رہتا تھا اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہوتا تھا۔ تو افغانستان ہر چیز پاکستان سے لیتا تھا۔ میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ پاکستان افغانستان کو سوئی سے لے کے ٹریکٹر تک ہر چیز فروخت کرتا تھا اور افغانستان پاکستان سے خریدتا تھا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو پراپر تھرو چینل جو ہے وہ جا رہی تھی، جو انلیگل طریقے سے جا رہی تھی، اسمگلنگ ہو رہی تھی، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ اسمگلنگ اس سے 3 گنا زیادہ ہو رہی تھی، لیکن پاکستان آفیشیل چینل سے اور افغانستان آفیشیل چینل سے جو آپس میں تجارت کرتے تھے، اس کا جو حجم تھا وہ آلموسٹ 1 بلین ڈالر سے 1.5 بلین ڈالر تھا۔ تو جیسے ہی پاکستان نے ان کے اوپر پابندی لگائی، اس کے بعد یہ جو ایک تجارتی حجم تھا یہ ختم ہو گیا اور پاکستان کو بھی وقتی طور پر نقصان ہوا، لیکن پاکستان نے ان تمام تر چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے دیگر جو روٹ ہے وہ نکالنا شروع کر دیے، کیونکہ ہم جو افغانستان کو چیزیں فراہم کرتے تھے وہ جسٹ افغانستان تک نہیں رہتی تھی، بلکہ افغانستان سے تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان تک جاتی تھی، اور اس کے بعد آگے قازقستان تک جاتی تھی، اور اگر ہم سینٹرل ایشیا والا روٹ استعمال کرتے تھے تو اس سے ہماری یہ تمام تر چیزیں رشیا تک فراہم کی جاتی تھی۔ لیکن جب سے یہ روٹ بند ہوا تو پاکستان کے پاس متبادل روٹ نہیں تھا، کیونکہ درمیان میں جو واخان کوریڈور ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے، اور واخان کوریڈور کی وجہ سے پاکستان براہ راست تاجکستان جو ہے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو ڈیل ہے یا تجارت ہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان واخان کوریڈور کے لیے اتاولا ہوا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ واخان کوریڈور پاکستان کے پاس آ جائے، لیکن ابھی تک پاکستان کا اس کے اوپر باقاعدہ قبضہ نہیں ہے۔ جو چھوٹا موٹا فوجی قبضہ ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے، لیکن وہاں سے ہم کسی بھی قسم کی تجارت ابھی نہیں کر رہے۔ تو پاکستان نے اس چیز کو کم کرنے کے لیے ایران کے راستے سے ایک نیا روٹ نکالا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر پابندی ہے، ایران کے ساتھ ہم تجارت نہیں کر سکتے، لیکن ایران کا راستہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور ایران کا راستہ استعمال کرتے ہوئے ازبکستان کے ساتھ ہم نے تجارت شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ہماری جو پہلی شپمنٹ ہے NLC کے ٹرالرز لے کر روانہ ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے گوادر اور خاص طور پر کراچی پورٹ سے یہ تمام تر ٹرالر جو ہیں وہ روانہ ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایران کی جو چیک پوسٹ ہے وہ کراس کی ہے، اور اس کے بعد ان کا ازبکستان کی طرف جو راستہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی افغانستان نے پاکستان سے شکوہ کیا ہے کہ آپ نے اگر تجارت کرنی ہی ہے تو آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر کے چیزیں مینج کر کے یہ تمام تر تجارت کھول سکتے ہیں، ہم آپ کو ازبکستان، ترکمانستان اور تاجکستان کا جو روٹ ہے وہ فراہم کریں گے۔ لیکن پاکستان نے ان کو اس چیز کا جواب نہیں دیا، اور ان کے جو شکوے ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہ گئے۔ لیکن اس دوران جو افغانستان کا جو پرائیویٹ طبقہ ہے جن کا تعلق ہرات سے ہے اور خاص طور پر جو دیگر علاقوں سے ان کا تعلق بنتا ہے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو متحرک کیا، اور انہوں نے ازبکستان چیمبر آف کامرس کے ساتھ اپنا MOU سائن کیا ہے، اور اس MOU کے اندر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم 500 ملین ڈالر کی آپس میں تجارت کیا کریں گے، اور ازبکستان کے پاس اس حساب سے اپنی چیزیں نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ پاکستان سے جو چیزیں براستہ ایران ازبکستان جائے گی، ان تمام تر چیزوں کو خریدنے کے لیے افغانستان نے پیشگی ایک قدم اٹھایا ہے تاکہ پاکستان کی چیزیں افغانستان کے اندر پہنچتی رہیں۔ اب یہ چیزیں اتنا لمبا روٹ طے کر کے واپس افغانستان آئیں گی، یہ مہنگی تو ضرور ہوں گی،
لیکن جو افغانستان کی خواہش ہے کہ پاکستان کی اشیاء خوردنوش، پاکستان کے برانڈز، پاکستان کی ڈفرینٹ چیزیں ان کے پاس پہنچے، تو اس چیز کے اوپر اب ان کی جو ایک امید ہے ان کو نظر آنا سٹارٹ ہو چکی ہے، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ خوشی سے کھل اٹھے ہیں کہ وہ تمام تر چیزیں پاکستان کی اب حاصل کر سکیں گے۔ لیکن پاکستان نے اپنا جو پلان بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس روٹ سے تقریباً $2 ارب سے لے کے $3 ارب کی جو ٹریڈ ہے وہ کرے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اتنا لمبا راستہ طے کرتے ہوئے ازبکستان تک، قازقستان تک اور رشیا تک تو چیزیں پہنچا سکتا ہے، لیکن دو اہم ملک جہاں پر پاکستان کی چیزیں بڑے پیمانے پر جاتی تھی ان تک یہ چیزیں جاتی جاتی بہت مہنگی ہو جائیں گی، جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اس میں ایک تو بنتا ہے تاجکستان اور دوسرا بنتا ہے ترکمانستان، یعنی کہ ازبکستان بالکل اپوزٹ سائڈ پر ہے۔ ایک گھوم کر یہ چیزیں جب تاجکستان یا ترکمانستان آئیں گی تو اس وقت تک اس چیز کا فائدہ اتنا نہیں رہے گا جتنا کہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ تجارت سے ہوتا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ اس تمام تر پروجیکٹ کا فائدہ اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا اگر پاکستان اپنے تمام تر بارڈرز کو اوپن کرتا ہے، ایران کا بارڈر بھی استعمال کرتا ہے، افغانستان کا بارڈر بھی استعمال کرتا ہے، تو اس سے یہ پاکستان کی تمام تر تجارت ہے جس کو ہم $2 ارب سے $3 ارب تک لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ $5 ارب تک جا سکتی ہے، اور ہمارا رشیا تک کا جو راستہ ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اور اگر سونے پہ سہاگا آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں، اگر ہم واخان کوریڈور کو مینیج کر سکتے ہیں چائنا کی مدد سے، تاجکستان کی مدد سے اور پاکستان کی مدد سے، اور افغانستان پیچھے ہٹ جائے، پھر تو یہ تجارت انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ سستی ترین ہوگی، اور تمام تر زمینی روٹ جو ہے وہ اس کے اندر استعمال ہوگا، اور تمام لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، اور افغانستان کو بھی تمام تر چیزیں جو ہے فراہم کی جا سکتی ہیں۔ تو یعنی میری اس میں تجویز یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنی ٹریڈ شروع کرے، لیکن اس کے ساتھ یہ مذاکرات رکھے کہ ہم واخان کوریڈور سے بلا جھجک بلا رکاوٹ اپنی چیزیں گزاریں گے، آپ اس کے اندر کسی بھی قسم کی جو ایک بارڈر کی چیک پوسٹ ہے وہ نہیں لگاؤ گے، اور نہ ہی وہاں پر آپ کسی قسم کی کسٹم ڈیوٹی جو ہے اس کے اوپر وصول کرو گے۔ ہماری تمام تر چیزیں تاجکستان ڈائریکٹ جائیں گی، آپ اس معاملے کے اندر عمل دخل نہیں کریں گے، اور آپ کے ساتھ ہماری تجارت ساری کی ساری ڈفرینٹ ہوگی۔ تو یہ ایک معاملہ ون ون پوزیشن والا ہو سکتا ہے، لیکن اب اس کے اوپر گفت و شنید ہونا باقی ہے۔ لیکن پاکستان نے ایران کا جو روٹ ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور ازبکستان تک چیزیں پہنچانا شروع کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت وزارت داخلہ کے اندر ویزا درخواستوں کے حوالے سے بہت ساری جو شکایت ہیں اور بہت ساری درخواستیں ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، اور تمام لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں پاکستان سے کہ افغانیوں کو ویزا فراہم کیا جائے۔ افغانی اگر پاکستان کا ویزا حاصل نہیں کریں گے تو ان کو جان کا خطرہ ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی بیوروکریسی کے لوگ ہیں، جو ان کے آرٹسٹ ہیں، شاعر ہیں، ان کے سنگر ہیں، یا جنہوں نے ان کی جوڈیشری کے اندر کام کیا ہوا ہے، فوج کے اندر کام کیا، ایک تو وہ لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی پڑھائی کے لیے یا علاج کے لیے پاکستان آتے تھے، اور پاکستان میں انہوں نے پڑھائی کی اپنی اچھی خاصی جو تعلیم حاصل کر رکھی تھی، چھٹیوں میں واپس گئے تھے، دوبارہ واپس آ ہی نہیں سکے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ تھے جو کہ پاکستان کے اندر اپنا علاج کروا رہے تھے، جس میں سر فہرست کینسر کا علاج ہے۔ پاکستان کے مختلف ہسپتالوں کے اندر وہ لوگ ٹریٹمنٹ لے رہے تھے، پرائیویٹ ہسپتال تھے، سرکاری ہسپتال تھے، اور وہ لوگ پاکستان کو اچھی خاصی فیس فراہم کرتے تھے، لیکن جب ہمارے نے پابندی لگائی، ہر چیز سیز کر دی، اس کے بعد ان لوگوں کو بھی ویزا فراہم نہیں کیا گیا، جس کے بعد ان لوگوں نے ہر فورم کے اوپر پاکستان کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہمیں بھی فوری طور پر ویزا فراہم کیا جائے۔ ہم پاکستان کو ویزا کی تمام تر جو فیس ہے ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے تمام تر لوگوں کو پاکستان میں علاج کے لیے جانے دیا جائے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ علاج کے نام پہ آتے ہیں، اب وہاں سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں، اور اپنے جو تعلیمی سرٹیفکیٹ ہے وہ ساتھ میں اٹیچ کرتے ہیں، اس کی بیس کے اوپر یہ ویزا لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں آ کے یہ غائب ہو جاتے ہیں، جس کے بعد پاکستان ان کو ویزا فراہم کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ آخر اس شخص کو ویزا فراہم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ پاکستان میں کہ غائب تو نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں، اور اسی حوالے سے پاکستان نے افغانستان کے لیے بھی ون ویزا پالیسی جو ہے وہ فراہم شروع کر دی ہے۔ ون ویزا پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص پاکستان کا ویزا حاصل کرے گا وہ پاکستان میں آئے گا، آ کے مقامی تھانے کو وہ ضرور بتائے گا کہ وہ شخص یہاں پر پہنچ چکا ہے، کس شہر میں آیا ہے اور کب تک یہاں پر ہے، کہاں کہاں جائے گا، یہ تمام تر چیزیں فراہم کرے گا۔ یہ سیم پالیسی ہم نے انڈیا کے لیے بھی رکھی ہوئی ہے، حالانکہ انڈیا والوں کو ہم کسی بھی قسم کا ویزا فراہم نہیں کرتے، لیکن جب جب ہم ان کو ویزا فراہم کرتے ہیں تو اسی پالیسی کے تحت فراہم کیا جاتا ہے، اور اب سیم پالیسی ہم افغانستان کے لیے رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پاکستان نے اس وقت غور و خوض شروع کر دیا ہے کہ افغانستان کو ہیومنٹیرین ایڈز کے اوپر ہم ان کو ویزا جو ہے فراہم کریں، لیکن کتنا فراہم کیا جائے گا، کون لوگ اس میں پرومیننٹ ہوں گے، اور کون لوگ جو ہیں اس میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، اس کے حوالے سے ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ لیکن ایک اس میں تجویز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ تمام تر مریض جو کہ پاکستان کے ہسپتالوں کے اندر زیر علاج تھے اور میڈیسن لے کر یہاں سے واپس چلے گئے تھے، اور انہوں نے دوبارہ پھر علاج کے لیے یہاں پر آنا تھا، لیکن ان کو
किसी بھی قسم کا آگے ویزا نہیں مل سکا یا پابندی کی وجہ سے، تو ان لوگوں کو ڈاکومنٹس دیکھ کر ان کو ویزا فراہم کر دینا چاہیے، یا اگر ان کے پاس ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے، ہسپتال کی اپوائنٹمنٹ ہے، ہسپتال کی رسیدیں ہیں، ہسپتال کا انہوں نے میڈیکل کا پورا پروسیجر لیا ہوا ہے، تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کے میرٹ کی بنیاد کے اوپر ان کو ویزا فراہم کرنا چاہیے، کیونکہ علاج جو ہے ہر شخص کا حق ہے۔ اوپر سے وہ لوگ پاکستان کو ویزا کی مد کے اندر اچھی خاصی فیس ادا کرتے ہیں، پاکستان کے ہسپتالوں کو، ڈاکٹرز کو فیس ادا کرتے ہیں، تو اب علاج بھی ان کو چاہیے۔ اب کسی کو مرتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتے، تو اسی لیے ان لوگوں کو علاج کی مد کے اندر کم از کم ویزا فراہم کیا جانا چاہیے، جبکہ ایجوکیشنل حوالے سے ان کی جو اسکالرشپس ہیں وہ بند کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سیلف کے اوپر پاکستان کی بھاری فیس ادا کر کے یہاں پر اگر اسکالرشپ فیس ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، اس کو آنا چاہیے، لیکن اب ہمیں تھوڑے سے معاملات کو بہتر کرنا ہوگا اور افغانستان کے ساتھ چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں مولڈ کرنا ہوگا، تاکہ پاکستان کے لیے ایک نیا بارڈر کھل جائے، ایک نئی چیز کھل جائے اور ہم وہاں پر اپنے تمام تر معاملات بہتر کر سکیں۔ لیکن یہ تمام تر ہوگا پاکستان کی شرائط کے اوپر، اور پاکستان کی شرائط کیا ہیں یہ آپ کو بھی بہتر سے پتہ ہے اور مجھے بھی اچھے سے پتہ ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیار کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔